الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی، آج سبق نمبر 7 ہے، قربانی کا وقت، یعنی ایک ہے قربانی کے دن 10، 11، 12 ذی الحج۔ نمبر 2 قربانی کا وقت، کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ ہم تفصیل سے بات مزید آگے چل کر قربانی کے وقت پر کریں گے۔ فی الحال یہ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ شہر اور بڑے قصبے جہاں عید کی نماز واجب ہے، وہاں کسی ایک جگہ پر بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھ لیں۔ اور جہاں عید کی نماز ادا نہیں ہوتی، وہاں 10 ذی الحج کو طلوع صبح صادق کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بسا اوقات بعض جگہوں پہ قربانی واجب ہوتی، عید کی نماز واجب ہوتی ہے، تو وہاں ایک سے زائد مقامات پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جائے تو یہ نہیں کہ ساری نمازیں ہوں تو اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کے عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں یہی ترتیب ہے کہ ہمارے ہاں عید کی نماز تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے، اور چونکہ قربانیاں ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں، وقف کی قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر قربانیاں جن نے ذبح کرنی ہوتی ہیں وہ عید کی نماز قدرے جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور ان کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور باقی لوگ عید کی نماز کے بعد عید کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو جہاں عید کی نماز ہو، کسی ایک جگہ پہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں۔ فتاوی قاضی خان، امام فخر الدین حسن بن منصور الاوزجندی المعروف قاضی خان رحمہ اللہ، وفات 592 ہجری، وہ لکھتے ہیں وَوَقْتُ الْأَدَاءِ لِمَنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں عید کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ فَإِنْ زَحَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَا تَتِمُّ أُضْحِيَةٌ، اگر کسی شخص نے امام کے نماز پڑھانے سے پہلے قربانی کر دی، یا امام نماز پڑھا رہا تھا اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مقدار تشہد ابھی تک امام نے نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ وَالْقُرَىٰ وَالرِّبَاطَاتِ عِندَنَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّضْحِيَةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنَ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحَجِّ، ہاں البتہ جو دیہات کے لوگ ہیں جہاں قربانی نہیں ہے، جہاں عید کی نماز نہیں ہے، اور سرحدات ہیں جہاں پر فوجیں پہرا دیتی ہیں، وہاں جہاں عید کی نماز نہیں ہے، تو وہ اگر 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت داخل ہو جاتا ہے، صبح صادق کے بعد اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں 12 ذی الحج کی سورج غروب ہونے تک یہ قربانی چلتی رہے گی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب الذبح بعد الصلاۃ، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا خطبہ دیتے ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع وننحر،
ہم آج پہلے کام یہ کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل فقط اصاب سنتنا، اور جس نے اس طریقے پر قربانی کی اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ ومن نحر فإنه لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء، اور اگر کسی شخص نے اس سے پہلے قربانی کر لی تو یوں سمجھو کہ اس نے قربانی کی ہے، قربانی نہیں کی، بس ذبح کر اس نے گوشت کھا لیا ہے اور اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک صحیح بخاری میں ہے، جو ہماری دلیل ہے۔ اب اس حدیث میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی سے منع فرمایا، اور جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، عید کی نماز پہلے قربانی کر لی، تو یہ بھی فرمایا کہ قربانی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قربانی کے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عبادات میں 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک عبادت کی جگہ، ایک عبادت کا وقت، اور عبادت کو سمجھنے والے ماہرین عبادت۔ ان تینوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔